سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان اللہ. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بات بنتی نہیں جب بات بنا دیتے ہیں، سبحان نام سے محفل کو سجا دیتے ہیں. روٹ جاتا ہے اللہ جب گناہ گاروں سے. سبحان اللہ. پڑھتے ہیں اللہ کو منا دیتے ہیں. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درست پڑھا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باتوں احترام بزرگ اور دوستوں، وقت تھوڑا ہے، مختصر بات کریں گے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بزرگ کے ساتھ محبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات وہ کریں تو اس کو پلے باندھ لے آدمی، سبحان اللہ. زندگی اس پر عمل کرے. سبحان اللہ. بزرگوں کا تعلق یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے تھے ہم نے ان کو دودھ بتی کھلا دی تھی، مرغا کھلا دیا تھا، بکرا کھلا دیا تھا، دیسی گھی کی چوری بنا کر حلوہ بنا کر. یہ تعلق نہیں ہے. بزرگ کا تعلق یہ ہے کہ جو وہ اللہ رسول کی بات بتائیں اس کو پلے باندھ لو، ساری زندگی اس پر عمل کریں. سبحان اللہ. آج کل مادہ پرستی کا دور ہے. ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا آدمی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ اچھا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں فلاں افسر اچھا ہے، پھر کہتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے. وزیر اعظم اچھا ہے، پھر کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. صدر اچھا ہے، پھر کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آقا آپ فرمائیں کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. وہ سب سے اچھا آدمی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھے گا بیچارہ پھر کہاں سے مانگ کر کھائے گا، تو ساری زندگی وہ دن ہی آ جائے. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے سفیر ہیں، مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. انہوں نے معارف الحدیث کتاب لکھی ہے، بہت مقبول ہے، اور بھی کتابیں بہت لکھی ہیں. ہندوستان کے وہ بہت بڑے عالم تھے. فرماتے میرے والد صاحب تجارت کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، علماء سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. تو میرے ایک دوست اور میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، تو وہ آ کر میرے والد صاحب کو کہنے لگے کہ آپ اس بیٹے کو سکول پڑھائیں، کوئی ڈگری حاصل کر لے، اس کی نوکری میرے ذمہ ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا پڑھو. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا بیٹا جا مسجد میں قرآن پاک حفظ کر لیا. سبحان اللہ. میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر کتابیں پڑھنا شروع کر دی. تو وہ ان کا دوست آیا تو میرے والد صاحب سے پوچھا وہ بچے کا کیا بنا. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں بھیجا ہے، ماشاء اللہ قرآن پاک یاد کر لیا ہے، آج عالم بن رہا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک کہیں وہ ساری زندگی وہ ٹکڑے مانگ کے کھاتا راضی رہا. انہوں نے فرمایا میری بات سنو، اللہ نے مجھے اتنا تجارت میں برکت ڈالی ہے، اتنا دولت دی ہے، مجھے یہ تمنا نہیں ہے کہ میرے بیٹے کما کر مجھے آ کر پیسے دیں. سبحان اللہ. میں دینے والوں میں سے ہوں، لینے والوں میں سے نہیں. سبحان اللہ. تجارت میں نے کی ہے، اللہ نے اتنا دولت دی ہے کہ ساری زندگی مجھ سے ختم نہیں ہوتی.
سبحان اللہ اللہ نے دنیا میں اس طرح بنا دیا. سبحان اللہ باقی تھا میرا آخرت کا مسئلہ. میرے بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا, میری آخرت بھی بن گئی. سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتابیں پڑھی, عالم بن گیا. میرے باپ نے کہا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تو. سبحان اللہ مجھے یہ نہیں ہے کہ تنخواہ نہیں کر میرے پاس آ جائے گا اور مجھے خرچے کے لیے تنخواہ دیا کر, بلکہ تیری تنخواہ وظیفہ میرے ذمہ ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا. سبحان اللہ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں پڑھاتا تھا تو باپ نے میرا وظیفہ لگا دیا. تو کچھ دوسرے لوگ بھی دے دیتے تھے, والد صاحب بھی انکار کرتے, میں سکون کے ساتھ پڑھا رہا تھا. فرماتے ہیں میرے والد صاحب حج پر چلے گئے. سبحان اللہ جب حج کر کے واپس آئے تو مجھے کہا بیٹا میں نے تیرے لیے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے میں نے 2 دعائیں مانگی ہیں. سبحان اللہ پوچھا بابا کیا 2 دعائیں مانگی ہیں؟ اور میں ایک دعا تو یہ مانگی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو پیسے نہ دے, سبحان اللہ اس کو دنیا دار نہ بنانا, اس کو زیادہ پیسے نہ دے. کہتے ہیں جب بابے نے یہ بات کی تو مجھے تو ایسے لگا جیسے میرے جسم سے سوچے کہ بابے نے یہ کیا دعا کرا. اور دوسری دعا یہ کی, فرمایا بیٹا ایک تو یہ کی ہے دعا سے میرے بیٹے کو زیادہ پیسے نہ دے, اور دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے اتنا کبھی نہیں آیا کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی, لیکن گزارا میرا اس طرح ہو رہا ہے کہ میں کپڑے بھی اچھے پہنتا ہوں. میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے, رہتا میں کرائے کے مکان میں ہوں, لیکن میں کپڑے بھی اچھے پہنتا ہوں, گھر کا خرچ بھی بہترین اچھا خاصا کرتے ہیں. سبحان اللہ اور اللہ کی قریبی سے میں ہر سال حج بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ ضروری یہ نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہوں تو سکون نصیب ہو. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ غربت میں بھی, حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا 1 مرلہ زمین کا نہیں تھا, انہوں نے 18 حج کیے سبحان اللہ اور 22 مرتبہ حضور علیہ السلام کی مسجد میں اعتکاف کیا. سبحان اللہ یہ قرآن پاک کی برکت ہے, بے شک, اور قرآن پاک عزت والا ہے. جو اس کو سینے سے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت نصیب فرماتا ہے. سبحان اللہ حضور علیہ السلام ہر وقت چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر دکان پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے فرماتے آپ جہاں فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں ایک وادی میں پہنچتے ہیں, ساتھ ساتھی بھی تھے, فلسطین جا رہے ہیں, راستے میں ایک وادی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا گریبان پکڑ کر اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں. فرماتے ہیں عمر تجھے یاد ہے لوگ تجھے امیر کہتے تھے, تیرا نام سیدھا نہیں بولتے تھے, تو یہاں اونٹ چلاتا تھا, کئی سال تیرے باپ خطاب نے تجھے لاٹھیوں سے پیٹا کہ تو کامیاب زندگی کیسے بسر کرے گا, تجھے اونٹ چلانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا, تو یہاں اونٹوں کی مالش کیا کرتا تھا. ایک دن بھاگ رہا تھا تو اس کی دم پکڑ کر پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا, پسینے میں شراب خور ہو کر تو یہاں زمین پر پڑا رہتا تھا. قافلہ دوسرا تم نے پانی مانگا, انہوں نے کہا کہ بلکہ تیرے کپڑوں سے پسینے کی دعا کی تو پانی مانگتا, جا دور ہو جا, انہوں نے تجھے پانی نہیں دیا تھا. لیکن آج پورا فلسطین تیرا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ کیسر و کسرا کے بادشاہ تیرے نام سے برس جاتے ہیں. سبحان اللہ تو خط لکھتا ہے دریا چل پڑتے ہیں. سبحان اللہ ڈبرا مارتا ہے زلزلے رک جاتے ہیں. سبحان اللہ تو چادر بھیجتا ہے آپ کا طوفان واپس چلا جاتا ہے. سبحان اللہ تو آواز لگاتا ہے 450 میل تک ہوا تیرا پیغام پہنچاتی ہے. 22 لاکھ مربع میل پر تیرا سکہ چلتا ہے. فرمایا عمر تکبر غرور نہ کرنا, تیرا ذاتی کمال نہیں ہے, یہ
برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن والے کی کیا شان ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری، رات ہم تیرے محلے میں آئے تھے، ہمیں کوئی کام تھا اور میں تمہارے محلے میں آیا تھا اور عائشہ صدیقہ بھی میرے ساتھ تھی، عائشہ صدیقہ اور میں کب تھے تمہارے محلے میں آئے تھے، کوئی کام تھا اور وہاں سے ہم کافی دیر کے بعد فارغ ہوئے اور جب ہم فارغ ہو کر آدھی رات کے بعد واپس آ رہے تھے تو گلی میں آ رہے تھے، تیرے مکان کے ساتھ ہم گزرے، سبحان اللہ۔ اور جب تیرے مکان کے ساتھ گزرے تو تیرے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری صبح کو تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ دوسری بات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد۔ فرمایا کہ ہم گلی میں جا رہے تھے تو تمہارے مکان سے ہم گزرے، سبحان اللہ۔ تو تیرے گھر سے تیرے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو دیر تک میں اور عائشہ صدیقہ تیرا قرآن سنتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب مسجد میں جا، سبحان اللہ۔ وہاں ایک قاری بیٹھے ہیں ابی بن کعب، جا کر ان سے قرآن پاک کی تلاوت سنو۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں، یہ صحابہ کے استاد تھے، تو آپ نے فرمایا اے ابی بن کعب مجھے قرآن پاک سنا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آقا آپ پر نازل ہوا ہے، ہم نے آپ سے پڑھا ہے، آپ سے سنا ہے، آپ پڑھیں ہم سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں خود نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جا کر ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام بہت سمجھدار تھے، تو حضرت ابی فرماتے ہیں آقا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر فرمایا ہے کہ جا کر ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی دعاؤں سے جب حضرت ابی بن کعب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے کہا ابی بن کعب دیکھ کر نہیں محبوب رو رہے ہیں، بس کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یاد قرآن پڑھتا رہے، تیرا قرآن سن کر میرا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی ایک وقت تھا خود حضور علیہ السلام کی صحابہ کو چیک کرتے تھے کہ میرے یار کیا کرتے ہیں رات کو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام گلی میں جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے گزرے تو حضرت صدیق اکبر ایسا آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے گزرے تو وہ اونچی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب صبح کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق تو آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور فاروق تو اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہا تھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آقا میں اللہ کو سنا رہا تھا، اللہ جیسے اونچا سنتا ہے ایسا بھی اسی طرح سنتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرا مقصد حاصل ہو رہا تھا اس لیے میں ایسا تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ تو اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہا تھا؟ فرمایا آقا میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا صدیق اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کرو، فاروق تم اپنی آواز کو ذرا مدھم کرو، آہستہ کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر عبدالعزیز بارفی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں رہتے تھے، وہ فرماتے تھے اس میں حضور علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صدیق تو ایسا پڑھ رہا تھا اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، فاروق تو اونچا پڑھ رہا تھا اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا۔ اپنی مرضی سے پڑھو گے کامیابی نہیں ملے گی، میں محمد کی غلامی میں پڑھو گے تو کامیاب۔ سبحان اللہ۔
اس لیے فرمایا نیکی اس کو نہیں کہتے جس کو میں اور آپ پسند کریں، نیکی اس کو کہتے ہیں جس کو مدینے والا پسند کرے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں ہماری غلامی میں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ سبحان حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے علیہ السلام، آپ پر سلام کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام نہ کہے، السلام علیکم کہے۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام میرے الفاظ ہیں، السلام علیکم میرے الفاظ ہیں، تیرے الفاظوں میں نور نہیں ہے، میرے الفاظوں میں نور۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ روپے کو چکمک پر کھڑا کرو، سونے کو کسوٹی پر کھڑا کرو، اپنے عقائد اور اعمال حضور اور حضور علیہ السلام کی جماعت پر کھڑا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت لاہوری سے کسی نے کہا، حضرت آج کل بہت فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ بات تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا، وہ مسئلہ تو حضور علیہ السلام نے خود بتا دیا ہے۔ سبحان کہ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مان علیہ و صحابی، جو میرے راستے پر چلے گا، میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، وہ نجات پائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اپنی مرضی سے چلے گا اس کو نجات نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ نجات اسی میں ہے جو حضور علیہ السلام کی محبت میں ہو، سبحان آپ کی غلامی میں ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی غلامی میں جو عمل ہوگا اس میں نجات ہے۔ جو اپنی مرضی سے کرے گا کوئی عمل اس میں نجات نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ محبت فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ ہم بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ حضور علیہ السلام ایک دن رو رہے تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے احبا سے ملا، اے اللہ مجھے احبا سے ملا۔ فرمایا آقا آپ سے محبت کرنے والے کون ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہم تو آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا تم تو میری روز زیارت کرتے ہو، تمہارے سامنے قرآن نازل ہوتا ہے، تم معجزات دیکھتے ہو۔ فرمایا کہ تمہاری بات نہیں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، علماء سے میرا ذکر سن کر میرے ساتھ اتنا محبت کریں گے کہ اگر اولاد بیچ کر بھی میرا دیدار ان کو نصیب ہو جائے تو وہ اولاد بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جبریل آج تیرا وہ چہرہ نہیں جو پہلے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، فرمایا جبریل کیا بات ہے، آج تیرا وہ چہرہ نہیں جو پہلے ہوتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، آج تیرا وہ چہرہ نہیں جو پہلے ہوتا تھا، تو پریشان لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آقا اصل بات یہ ہے کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی ہے، اور جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 طبقے بنائے ہیں، تو سب سے نچلا طبقہ جو ہے اس میں منافق کو ڈالا ہے، اس سے اوپر والے طبقے میں مشرک کو ڈالا ہے، اس کے اوپر والے طبقے میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا ہے، اس سے اوپر والے طبقے میں مجوسیوں کو ڈالا ہے، اس کے اوپر والے طبقے میں یہودیوں کو ڈالا ہے، اس کے اوپر والے طبقے میں عیسائیوں کو ڈالا ہے۔ جبریل خاموش ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جبریل خاموش کیوں ہو گیا، بتا آگے کیوں نہیں بولتا؟ تو وہ تھرائی ہوئی زبان سے فرماتے ہیں آقا جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے اس میں آپ کے گناہگار امتیوں کو اللہ نے ڈالا۔ بس اتنا سنا حضور علیہ السلام آپ پر گریہ طاری ہو گیا، آپ خلوت میں چلے گئے، جا کر رونا شروع کر دیا، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ رو رہے ہیں، ادھر آذان آتی ہے، حضور علیہ السلام حجرے سے تشریف لے آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کسی کی بات کا جواب دیتے ہیں، پھر کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پر بے چین لگتے ہیں۔ آپ جب 4-5 نمازوں پر اسی طرح آئے، صحابہ نے دیکھا آپ حجرے سے آ رہے ہیں، آپ کے آنسو جو ہے آنکھوں سے
سے جاری ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو کوئی پریشانی ہے، آپ کیا پریشانی کی وجہ سے رو رہے ہیں، بے چینی ہے، آپ کو پتہ نہیں بات کیا ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوتی پوچھنے کی، حتیٰ کہ 3 دن تک حضور علیہ السلام آتے ہیں، جماعت کرا کے حجرے میں چلے جاتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو حضور علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جا کر پوچھیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگے گی کہ صدیق یہاں سے جنت میں داخل ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے آج کس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا آقا میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ فرمایا آج کس نے غریب کی مدد کی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے غریب کی مدد بھی کی ہے، کچھ اس کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیمار کی بیمارداری کس نے کی ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ایک بیمار کی میں نے بیمارداری بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں آقا میں نے جنازہ بھی پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 عمل جس میرے امتی میں ہوں گے میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام آپ سے محبت کرتے تھے، آپ پوچھیں جا کر حضور علیہ السلام کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں، دروازے پر جا کر فرماتے ہیں السلام علیکہ لبیک یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ کا غلام حاضر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا جواب حضور علیہ السلام نہیں دیتے، نہ اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں، کافی دیر وہ کھڑے رہتے ہیں، تو کھڑے کھڑے جو ہے واپس آ جاتے ہیں، آگے سیدنا فاروق اعظم ملتے ہیں، فرماتے ہیں میں کافی دیر کھڑا رہا، حضور علیہ السلام نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، تجھے حضور علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مانگا تھا، سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا عمر جدھر تو گھومتا ہے حق ادھر گھومتا ہے، آپ نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا عمر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، اے عمر تو جنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر بن خطاب نبی بن کر آتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جائیں جا کر حضور علیہ السلام سے پوچھیں، شاید آپ کو اجازت مل جائے۔ حضرت فاروق اعظم جاتے ہیں اور جا کر سلامت کرتے ہیں، کافی دیر کھڑے رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام بے چین ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، سبحان اللہ، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں سلمان تو ایران سے آیا تھا، مجوسی تھا، اللہ نے ہدایت دی، حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے، سبحان اللہ، میرے گھر کا فرد ہے، آپ جائیں، حضور پریشان ہے، پوچھیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ بھی جاتے ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ملتی، وہ وہاں سے واپس آتے ہیں، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، آپ نے فرمایا علی ایسے بات ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم بھی گئے، میں بھی اجازت نہیں دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، جنت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا، قیامت کے دن جہاں میں ہوں گا علی میرے ساتھ ہوگا، علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا علی کا محل میرے محل کے بالکل سامنے ہے، آپ جائیں، آپ کو اجازت مل جائے گی شاید، آپ آقا سے پوچھیں کہ آقا آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت علی بات کو بھانپ گئے کہ جب صدیق اکبر فاروق اعظم کو نہیں ملی اجازت تو شاید مجھے بھی نہیں ملے گی۔ تو آپ کیا ہیں فرماتے ہیں میں تو نہیں جاتا، میں ایک بہانہ تلاش کرتا ہوں۔ آپ گھر جاتے ہیں، جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا
ایک آدمی سے آپ پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ سب سے اچھی خاتون کون ہے؟ صحابی جواب دیتے، آپ فرماتے بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ سب سے اچھی خاتون کون ہے؟ وہ صحابی جواب دیتا، آپ خاموش رہتے، اس کو بٹھا دیتے۔ تو حضور علیہ السلام ایک ایک سے پوچھتے پوچھتے ایسے آئے تو میں بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اب میری بھی باری آنے والی ہے، تو میں اٹھ کر جلدی جلدی گھر چلا گیا اور جا کر سیدہ سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں نے جا کر کہا کہ فاطمہ آج حضور علیہ السلام اس طرح پوچھ رہے ہیں، صحابی جواب دیتا، ہم اس کو بٹھا دیتے ہیں، میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی، تو بتا کہ سب سے اچھی خاتون کون ہے؟ تو سیدہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی خاتون وہ ہے کہ جس کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور وہ جب ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے تو وہ سب سے اچھی خاتون ہے۔ تو فرماتے میں جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو حضور علیہ السلام پوچھتے پوچھتے جب میری باری آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں علی تو بتا کہ سب سے اچھی خاتون کون ہے؟ تو میں نے کہا آقا سب سے اچھی خاتون وہ ہے جو ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم ساری زندگی اس کو نہ دیکھے۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھے داد دی، شاباش دی۔ جب آپ نے شاباش دی تو میں نے کہا آقا یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ تو سیدہ کے الفاظ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جا کر پوچھیں آقا کیوں پریشان ہیں؟ تو سیدہ اٹھتی ہے، جا کر حضور علیہ السلام کے حجرے میں جاتی ہیں اور جا کر فرماتی ہیں ابو کیا بات ہے؟ آپ کی وجہ سے سارے صحابہ پریشان ہیں، آپ کیوں بے چین ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح کہ کس چیز کی پریشانی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ آقا میں نے جہنم میں آپ کی امت کو دیکھا ہے، اس وقت سے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں اور ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میری بیٹی تو اس بات کی گواہ ہو جا، میں اس وقت تک اللہ پر راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ اتنا محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اور ذکر اذکار بیان نہ کیے ہوتے تو میں ہر سانس کے ساتھ درود ہی پڑھتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ جیسے آگ بجھ جاتی ہے تو جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اسی طرح سکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی میرے کسی امتی کی تکلیف کو دور کرے اور میری سنت کو زندہ کرے اور میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا سبحان اللہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے کہا کہ کثرت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام کو جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت میں شامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا لمبا
تو مختصر یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی روزانہ صبح شام 12-13 منٹ لگتے ہیں یہ درود پاک پڑھے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ وقت ضرور لائیں گے کہ وہ حضور علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی صلاۃ والسلام پڑھے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام کے روضے پر لکھا ہوا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, سبحان اللہ, کہ جو میرے روضے کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے. سبحان اللہ. پہلے تو مدینے کی حاضری بھی بہت بڑی سعادت ہے, اور دوسرا فرمایا کہ ہمارے بہت سارے بزرگ جو ہے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مدینے کی موت نصیب فرما. فرمایا من دفن فی مدینتی فہو جواری, جو مدینے میں دفن ہو جائے قیامت تک حضور علیہ السلام کا ہمسایہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور پھر سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفاعت کروں گا, مکے والوں کا انتظار کروں گا, اس کے بعد طائف والوں کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے گا, محبت یہ نہیں ہے ایک لڑکی جا رہی تھی, ایک لڑکا اس کے پیچھے لگ گیا, وہ جدھر جاتی ہے کہ پیچھے پیچھے. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے تو میرے پیچھے لگا ہوا. اس نے کہا مجھے تیرے ساتھ محبت ہو گئی ہے. اس نے کہا اللہ کا بندہ نہ میں اتنا خوبصورت ہوں, میری تو تعلیم بھی میٹرک ہے, وہ دیکھ وہ لڑکی آ رہی ہے اس کی تعلیم بھی ہمیں ہے اور وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہے, تو اس سے محبت کرتا. تو وہ لڑکا اس طرف دیکھنے لگ گیا. جب وہ ادھر دیکھنے لگ گیا اس جھوٹی کٹی نے 5 سال کھوٹی ہے تو سا کہ ہون تک کو آدھا پیا میں رکھے گے نا محبت سے دیکھا مجھے کھل ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے والے کے ساتھ محبت ہے, پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کی طرح پینٹ پتلون پہن کر پھر ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں انگریز لگتا ہوں یا نہیں لگتا. پر میں جس کے ساتھ محبت ہوگی پھر حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پڑوس میں ایک نوجوان کا آخری وقت تھا, اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا, تو وہ حضرت کو بلا کر لے گئے کہ حضرت کو کلمہ نہیں پڑھ سکتا, آپ تشریف لائیں, بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, تو اللہ ان کی زبان پر کلمہ جاری کر دے. حضرت کہے تو جا کر فرمایا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. حضرت نے 7-8 مرتبہ اس کو تلقین کی لیکن وہ نہیں پڑھ سکا. حضرت اٹھ کر چلے گئے. فرمایا میں ولایت کی نگاہ سے سمجھ گیا ہوں اس لڑکے کے یہود و نصارہ کے لڑکوں کے ساتھ جتنی تعلق تھے, جس کی وجہ سے اب اس کی نحوست کی وجہ سے اب اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو. جیسی موت جیسی زندگی ویسی موت, جیسی موت ویسا حشر. ایک لڑکا یتیم پیدا ہوا, ماں غریب تھی, اس نے چاچے کے حوالے کر دیا, آگے جا کر شادی کر لی. چاچے نے اس کو پالا, جب جوان ہو گیا اس نے سامان دیا, مکان دیا, گھوڑے دیے, بھیڑ بکریاں کی ضروریات سے اس کو بے نیاز کر دیا. حضور علیہ السلام نے دعویٰ نبوت فرمایا تو یہ آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچی. یہ چاہتا تھا, اللہ نے اس کی دل کی تختی صاف بنائی تھی, یہ چاہتا تھا کہ میں بھی جا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں کلمہ پڑھ لوں, لیکن یہ چاچے سے ڈرتا تھا, اسی انتظار میں تھا کہ پہلے چاچا کلمہ پڑھ لے پھر میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام تو اسی انتظار میں ہفتے مہینے سال گزر گئے, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ فتح فرما لیا, اور آپ کعبۃ اللہ کو دور سے پاک کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے. تو یہ بکریاں چرا رہا تھا. اس کو کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں, اس لیے کوئی اپنی بکریاں چھوڑ دی سیدھا اپنے چاچے کے پاس جاتا ہے. کہتا ہے میرا محترم چاچا عرصہ دراز گزر گیا, تیرے اسلام کی راہ تک تھے, لیکن تیری وہی حالت ہے, اب مجھے اپنی زندگی پر زیادہ اعتماد نہیں ہے, مجھے اجازت دیتا کہ میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں جا کر کلمہ پڑھ لوں, سبحان اللہ, اسلام قبول کر دوں. اس کے چاچے نے اسلام کا نام سنا تو اپنے آپ سے بحر ہو جاتا ہے. کہتا ہے عبدالعزیز
اگر تو کلمہ پڑھے گا میں تم سے ہر سامان واپس لے لوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے کہا چاچا تیرے لیے سامان مبارک، میرے لیے اسلام مبارک۔ موت تو ویسے ہی یہ ساز و سامان چھڑا دے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں اگر میں خود چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ تیرے سامان کی وجہ سے میں اسلام کو قربان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ چھوڑ یہ میرا گھر چھوڑ دے، یہ سامان کے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا سوال اپنا، اس نے کہا جوتے اتار، یہ بھی میں نے لے کر دیے تھے۔ اس نے جوتے اتار کر دے دیے۔ اس نے کہا جو انسان کی پگڑی اتار، اس نے وہ بھی دے دی۔ اس نے کہا کرتا اتار، وہ بھی اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا چادر اتار، اس نے چادر بھی اتار کے دے دی۔ چاچے نے بالکل ننگا کر کے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب سارے کافر وہاں رہتے ہیں، اب کس سے کپڑے مانگے؟ سردی کا موسم ہے، سیدھا اپنے ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کا دروازہ کھٹکاتا ہے۔ اس نے دور سے دیکھا تو آنکھیں شرم سے بند کر کے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مواحد ہو گیا ہوں، میں مومن بن گیا ہوں، میں مواحد ہو گیا ہوں۔ اور اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ننگ چھپانے کے لیے کوئی کپڑا دے دے، بس وہی قرضہ لینے کا آیا ہوں میں تیرے پاس کہ بچپن میں تم نے میرے ناز نہیں سہے تھے، لاڈ نہیں کرائے تھے، روتے ہوئے کو چاچوں کی گود میں ڈال کے آ گئی تھی، آج وہی قرضہ مانگنے آیا ہوں کہ ننگ چھپانے کے لیے کوئی چادر دے۔ سبحان اللہ۔ اس نے چادر دی، اس نے دو ٹکڑے کیا، ایک باندھ لیا ایک اوڑھ لیا، سیدھا مدینے کی طرف رخ کرتا ہے سبحان اللہ۔ اور جا رہا ہے مدینے کی طرف۔ رات کا وقت ہے، چلتے چلتے رات کی تاریکی اب ختم ہو رہی ہے، پرندے حمد حق میں مصروف ہیں، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی ہے۔ گرد میں اٹا ہوا یہ عبدالعزیٰ مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، دیوار کے ساتھ دیگ لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرتا ہے کہ رحمت کائنات کب مسجد میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی کے سین کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا، پتہ چلا کہ رحمت کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مسجد میں پہلا قدم رکھا، دیکھا تو سامنے عبدالعزیٰ تھا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے، کدھر سے آیا، کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنا دی۔ حضور علیہ السلام نے پکڑ کر سینے سے لگا دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ ماں نے تو عبدالعزیٰ رکھا تھا، آقا آپ کا جو جی چاہے رکھ دے۔ فرمایا تیرا نام میں نے عبداللہ رکھ دیا ہے، تم کہیں نہ جاؤ، بس اب میرے پاس ہی رہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے دروازے کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے، قرآن پاک یاد کرتے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ قرآن پاک کی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بھائی عبداللہ قرآن پاک تو پڑھو، لیکن اتنا اونچی آواز سے تو نہ پڑھو کہ نمازیوں کی نماز میں خلل آئے۔ حضور علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا ابن خطاب چپ ہو جاؤ، اسے کچھ نہ کہو، یہ بہت دور سے آیا ہے، اس نے قرآن پاک کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، جیسے اس کا جی چاہے ویسے اس کو کر دے۔ 9 ہجری میں روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میں لشکر لے کے آ رہا ہوں، مدینے کے خاک نشینوں کو مسجد کے رکھ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا، ان سے پوچھا کیا مجھے مشورہ دو، کیا کرنا ہے؟ فرمایا آقا ہم ٹکرائیں گے، مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ آپ نے فرمایا مجاہدین کا سامان درست کرنا ہے، اس کے لیے تعاون کرو۔ صدیق اکبر نے سارا گھر پیش کیا، فاروق اعظم نے آدھا گھر پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ کی قطار پیش کر دی، 1000 اونٹ کی قطار پیش کر دی، 300 جنگی گھوڑے اسلحہ اور جھولی بھر کے پیسے لے آئے، علیہ السلام کی گود میں ڈال دیے۔ آپ اس طرح اچھالتے تھے، فرماتے ما ذرہ عثمان ما ملا بعد ھذا اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل جنت سے نہیں روک سکتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 40,000 روپیہ پیش کیا، ابو وکیل انصاری آئے 2 سیب کھجوریں لے کر، جب مسجد کے قریب آئے تو قدم رک گیا کہ یہاں تو ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا، میری 2 سیب کھجوریں کی کیا حیثیت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں رک گئے ہو؟ فرمایا شرمندگی کی وجہ سے۔ فرمایا اس کا مال لے لو، 2 سیب کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اس کی برکت
برکت سے اللہ سارے دین کو قبول کروا دے. ایک عورت سر کے بال پیش کرتی ہے.